بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ غازی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج باجوڑ میں ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ایک شخص سٹیج پر آتا ہے۔ وہ سٹیج ایک گاڑی میں بنائی گئی تھی، وہ وہاں پر آتا ہے، مائک ہاتھ میں لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ باجوڑ کے لوگوں کو یہ کہتا ہے، وہ جلسہ جس جگہ پر منعقد ہوا تھا اس جگہ کا نام ہے ناوگئی۔ باجوڑ میں ایک ایریا ہے جس کا نام ہے ناوگئی، وہاں پر یہ جلسہ منعقد ہوا تھا اور اسی میں وہ شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ ناوگئی کے لوگوں، مجھے آپ سب کا پتہ معلوم ہے، میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو جانتا ہوں اور میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کے اماں کی اور آپ کی بیویوں کی، بیٹیوں کی بے عزتی کروں گا۔ یہ شخص جیسے ہی یہ الفاظ کہتا ہے اس کے بعد وہاں پر بگدڑ مچ جاتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ میں ایک راہگیر جان بحق ہوتا ہے جبکہ 2 افراد زخمی ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے، جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کا امیدوار ہے لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے، گلظفر خان، وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہو چکے ہیں اور ان کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر کچھ چیزیں ایسی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیز واضح ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح ریئیکٹ کیوں کیا، اس شخص کے الفاظ پر یہ ریئیکشن کیوں آیا۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پشتون کلچر کے اندر۔ پشتون کلچر کے اندر خواتین کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرنا وہ انتہائی نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ جلسے میں تو چھوڑیے، اگر آپ کسی کو 1 to 1 بھی یہ بات کہتے ہیں، اس کے گھر والوں کے حوالے سے، اس کی ماں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے یا پھر بہن کے حوالے سے، اگر آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو معاملہ اور حالات اتنی خراب ہو سکتے ہیں کہ بات قتل و تنگ جا پہنچی ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی چیز کی وجہ سے کافی خاندانوں کے مابین برسوں تک دشمنیاں چلی ہے، جس میں بہت سارے مرد جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں، ان کو مارا گیا ہے۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کے حوالے سے پشتون قوم کتنی سینسٹیو ہے۔ اب اس کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے کہ کیا یہ رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ کیوں ہوا، لوگوں نے اس طرح ریئیکٹ کیوں کیا، اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے کہ اس کی وجہ ہے پشتون کلچر۔ اس کے علاوہ جس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی میرے کچھ شکوک اور شبہات ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص پشتون کلچر کے بارے میں جانتا ہے، وہ پشتونوں کے مابین کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کچھ عقل ہے اور وہ کسی ایجنڈے پر کام نہیں کر رہا، تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ مینٹلی سٹیبل انسان، ذہنی طور پر تندرست انسان، وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر اس شخص نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کون تھا یہ شخص جس نے بڑے مجمع میں آ کر لوگوں کے سامنے ان کو گالیاں دی، خواتین کے حوالے سے سارے مجمع کو مخاطب کر کے گالیاں دی؟ کیا وہ ذہنی طور پر تندرست تھا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ریئیکٹ کریں گے اور پھر کیا کچھ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے وہ باقاعدہ طور پر کسی کے کہنے پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب یہ کس کے کہنے پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور کیوں استعمال کیے ہیں، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کو اس چیز کی بھرپور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور یہ چیز عوام کے سامنے رکھنی چاہیے، تاکہ اگر آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں معصوم جانے نہ جائے اور لوگ سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں پر جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو شخص جان بحق ہوا ہے یا جو یہ وائلنس ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو شخص جان بحق ہوا ہے، جو راہگیر جان بحق ہوا ہے، وہ جس شخص کی گولی کی وجہ سے مرا ہے اس کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اس قسم کی وائلنس یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، معاشروں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا بھی ہے تو اس کے حوالے سے اس رویے کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ہی سارے معاملات کا حل نکلنا چاہیے۔ کیونکہ یہ دیکھیے کیا ہوا، اس کی وجہ سے الفاظ کسی اور نے استعمال کیے، ٹریگرڈ کوئی اور ہوا لیکن جان کسی اور کی گئی، معصوم شخص کی جان اس میں گئی ہے، اس پر مجھے افسوس ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کے رویوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔